اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو وہ مقام عطا فرمایا کہ پوری دنیا اسلام کے مدارس اسلامیہ میں ان حدیث پاک کو پڑھا جاتا ہے۔ جب تک کسی کو فضیلت حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ بخاری شریف کو نہ پڑھا جاتا ہے۔ اور کہ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اگر قرآن کریم کے بعد کسی حدیث کی کتاب کا مقام مرتبہ ہے تو بخاری شریف کا مقام ہے، اس کے بعد مسلم شریف کا مقام ہے، اس کے بعد ترمذی شریف کا مقام ہے، اس کے بعد ابن ماجہ کا مقام ہے، چاہے وہ مصنفین ترمذی شریف ہو یا مسلم شریف ہو یا ابن ماجہ ہو، جتنے بھی یہ محدث ہیں سب کے سب حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی یاد ہے۔ محترم حضرات اور انہی کے سلسلے نسب سے وابستہ سیدنا حضرت علامہ مولانا شاہ عبد الرحمن صاحب محدث رامپور ہے، کہیے سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ مبارکباد کے مستحق ہیں جناب محترم خالد حسن انصاری صاحب جو اس ادارے کی شان اور پہچان ہے کہ جنہوں نے اس ادارے کو الحمدللہ وہ ترقیاں دی ہے اور اس ادارے کو اس منزل تک پہنچا دیا ہے کہ جہاں پر ضلع رامپور میں دیگر اداروں کا نام آتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر مدرسہ جامعۃ الانصار کا بھی نام آتا ہے۔ پورے ضلع کے مدارس اسلامیہ الحمدللہ یہاں سے وابستہ ہے اور ہر ایک ادارہ فیضیاب ہے، چاہے وہ شہر ہو یا دیہات ہو۔ برادران ملت اسلامیہ آج کا یہ سالانہ جلسہ جشن اولیاء کرام اپنے آپ میں خود ایک پہچان قائم کرتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو روز افروز ترقی عطا فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ یہ ادارہ جہاں پر یہاں پر دنیاوی تعلیم مل جاتی ہے وہیں پر اصلی تعلیم سے بھی آراستہ و پاراستہ کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ایک ایسا مدرسہ ہے کہ یہاں پر علوم ظاہری کے ساتھ ساتھ علوم باطنی کی طرف بھی لوگوں کو متوجہ کیا جاتا ہے۔ حضرات یہ ایک درخت کی مانند ہے جو درخت لگاتا ہے، اس درخت کی ٹہنیوں پر مختلف قسم کے پرندے آ کر بیٹھتے ہیں۔ پھلدار درخت ہے تو اس کے پھل کو ہر ایک استعمال کرتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی کی طرف لے چلتا ہوں کہ پیارے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام راستہ سے گزر رہے ہیں، ایک صحابی رسول ہے درخت لگا رہے ہیں، پیڑ لگا رہے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ پیڑ لگانا کیسا ہے؟ فرمایا جب تک یہ پیڑ قائم رہے گا اس پر پھل آتے رہیں گے، لوگ ان پھلوں کو کھاتے رہیں گے، لگانے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس ادارے کے بانی مرحوم و مقبول حضرت حافظ قلب حسن صاحب کہ جنہوں نے اس ادارے کو قائم کیا اور اس کی سچائی ان کی اولاد اسی گلشن ہستی کے چشم ڈھلا جناب خالد حسن انصاری صاحب اس کی سچائی کر رہے ہیں۔ مختلف قسم کے یہاں پر ہوتے ہیں۔ جناب ملت اسلامیہ یہاں پر انگریزی، یہاں پر جو ہے فلسفہ اور یہاں پر جو ہے برادران ملت اسلامیہ ہندی، انگلش اور بہت سی دنیاوی جہاں تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے وہیں پر قرآن عظیم کی دولت سے بھی مانا جاتا ہے۔ علم ایک روشنی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں العلم نور، علم روشنی ہے۔ یہ سبحان اللہ، علم روشنی ہے۔ یہاں پر علم کی روشنی عطا کی جاتی ہے، جہالت تاریکی ہے، اندھیرا ہے۔ یہاں سے پانی ہونے والا طالب علم جہاں بھی جاتا ہے وہ علم کی روشنی کو پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں پر انجینئر بھی بنائے جاتے ہیں، یہاں پر اللہ اکبر معلم بھی بنائے جاتے ہیں، مدرس بھی بنائے جاتے ہیں اور یہاں سے یہاں پر
ادارہ الحمدللہ اپنے آپ سے ایک ہو کر پہچان ہے اور ایک بہت بڑی یادگار ہے. پیارے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام حدیث پاک میں اندر ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں معلم بنا کر بھیجا ہے. بولیے سبحان اللہ. تو یہاں پر جو ہے معلم بنایا جاتا ہے، حضور کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے. جن والوں کا بڑا مقام ہے. قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. وہ جو جن کو علم دیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے گا. محترم حضرات، اہل علم کے درجے بلند ہوتے ہیں. جو علم سیکھے اس کے بھی درجے بلند کیے جاتے ہیں، جو علم سکھائے اس کے بھی درجے بلند کیے جاتے ہیں، اور اس کے ماں باپ کے بھی درجے بلند ہوتے ہیں. مدرسے میں طالب علم کا مقام یہ ہے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے طلبہ مدرسے میں آتے ہیں. پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام حدیث پاک میں اندر ارشاد فرماتے ہیں جب بچہ اپنے گھر سے مدرسے میں پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیا گیا. پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لِتَدَعُّ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. ادارے میں پڑھنے والا طالب علم اس کا مقام یہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ اکبر وہ پڑھتے ہیں مدرسے میں لیکن سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں ہوتی ہیں. سوراخ میں رہنے والی چوٹیاں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. اگر ایک مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے تو اللہ تعالیٰ اس بستی کے قبرستان والوں سے 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا لے. 40 دن کے لیے عذاب اٹھ جاتا ہے. برابر ملت اسلامیہ یہ مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کا مقام ہے. اور پیارے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اگر مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم دنیا سے رحلت کر جائے، خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ تنازع عطا فرمائے، اگر دنیا سے کوئی چلا گیا انتقال کر گیا تو جہاں وہ دفن کیا جاتا ہے اس کی قبر مقدس سے 40 ہاتھ ایک سائڈ 40 ہاتھ دوسری سائڈ 40 ہاتھ سامنے اور 40 ہاتھ پیچھے کی جتنی بھی قبریں ہیں اللہ تعالیٰ ان قبروں کو روشن اور منور فرمائے اور اس کی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے فرشتے قبر کو کرتے ہیں. یہ طالب علم کا مقام ہے. حضرات الحمدللہ یہ ادارہ اس کا پورا جو ہے حقدار ہے. یہاں پر حافظ قرآن بھی بنائے جاتے ہیں. یہاں پر اصلی تعلیم سے بھی آراستہ کیا جاتا ہے اور یہاں پر دینی تعلیمات سے بھی نوازا جاتا ہے. یہ ادارہ جو ہے گلدستے کی مانند ہے الحمدللہ جو ایک اپنے آپ میں یادگار بن چکا ہے. یہاں کے پڑھنے والے عالم آج اپنی جگہوں پر بیٹھ کر ادارے چلا رہے ہیں. عالم علم کا مقام یہ ہے جو عالم ہے. پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من زار عالما فکانما زارنی ومن صافح عالما فکانما صافنی ومن جالس عالما فکانما جالسنی ومن اجلسنی یجلس یوم القیامہ. پیارے آقا نے ارشاد فرمایا جو کسی عالم کے پاس بیٹھا وہ میرے پاس، جس نے کسی عالم سے گفتگو کی اس نے مجھ سے گفتگو کی، جس نے کسی عالم کا چہرہ دیکھا اس نے میرا چہرہ دیکھا. پتہ چلا کہ عالم جو ہے وہ نائب نبی ہے، نائب مصطفیٰ ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں. اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العلماء کانبیاء بنی اسرائیل. علماء میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح.
کی طرح ہے. اللہ اکبر. یہ مقام، یہ عزت، یہ فوقیت، یہ عظمت اس امت کے علماء کرام کو حاصل ہے. اور یہ نبی کا صدقہ ہے. سیدنا حضرت مولانا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا انا مدینہ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ علم اللہ اکبر، فرماتے ہیں علم وہ چیز ہے کہ مالداروں کے سب لوگ محتاج نہیں ہوتے، صاحب علم کا ہر شخص محتاج ہوتا ہے. اگر مال خرچ کرو تو مال کم ہوتا ہے، علم خرچ کرو تو اس میں اضافہ ہوتا ہے. علم خرچ کرو تو اس میں اضافہ ہوتا ہے. مال خرچ کرو تو مال کم ہوتا ہے. مال فرعون، حامان، شداد، نمرود کی میراث ہے، اور علم دین صرف مومن ہی کا حصہ ہے. مومن کا حصہ ہے. محترم حضرات، یہاں پر جو ہے علم کی روشنی سے روشناس کیا جاتا ہے اور طلبہ کو ان کی پھٹی میں الحمدللہ علم جو ہے پہنچا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو روز روز ترقی عطا فرمائے اور اس ادارے کے منیجر جناب خالد حسن انصاری صاحب کی عمر میں ترقی عطا فرمائے. اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں. ہمارے علم بڑا ہم نے اپنے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے زحمت دے رہا ہوں. جناب فضل نبی میں آ کر ناظر سنائیے ہوئیے سبحان اللہ. ارے حضرت کو کہیے سبحان اللہ. فضل نبی میں آ کر ناظر سنائیے، ہم ان کو شراب محبت پلائیے، اتنی پلائیے کہ بھول جائے تشنگی، اے بلبل مدینہ تشریف لائیے.